تمہیں تو یہ کہتے ہو نا کہ اسلام جو ہے کافروں کو مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے، یہ تمہارے ذہن میں زہر بو دیا گیا ہے، تمہیں ڈرا دیا گیا ہے. تم کبھی آؤ ہم سے اسلام سمجھو، ہم بتائیں گے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے کافروں کے حقوق کتنے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارے بغل میں، تمہارے پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہاں پر مسلمان کی بات نہیں کی میرے حضور نے، مطلق پڑوسی کی بات کی ہے کہ وہ پڑوسی خواہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھنا اور اس کے مال جان، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں تمہارا حق ہے. اور اگر تم نے اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، تم نے اس کے حقوق کو پامال کیا، تو کل قیامت کے دن تمہیں جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، سخت عذاب میں تم گرفتار کیے جاؤ گے. اور ایک روایت ہے، غالباً سنن ابو داود کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ وہ غیر مسلم، وہ کافر جس کو تم لوگ کافر کا لفظ تمہارے ذہن میں جو ایک بھر دیا گیا نا کہ کافروں تو قرآن میں مارنے اور کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، سنو کافروں کے حقوق اسلام میں کیا ہیں. وہ جن کو مارنے کاٹنے کی بات کی گئی، ایک بندہ تم پر تلوار لے کر کے تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے تو تم کیا کہو گے کہ لو بھائی ہماری گردن کاٹ لو؟ کیا کرو گے؟ تو تمہیں تو بھی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اپنے دفاع کے لیے کچھ ہاتھ اٹھانا ہوگا. تو وہاں اس کافر کی بات ہو رہی کہ جو تمہیں کاٹنے آئے، تو اس کے مقابلے میں تم بھی اپنا دفاع کرو، اس سے لڑائی کرو، اپنی جان بچاؤ. لیکن باقی جو کافر ہیں، باقی جو غیر مسلم ہیں، ان کے حقوق میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح سکھا رہے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ غیر مسلم، وہ کافر جو اسلام کو نہیں مانتا لیکن اسلامی شہر میں رہتا ہے، اسلامی حکومت میں رہتا ہے، یا مسلمانوں کے شہر میں رہتا ہے، اگر اس کی عزت پہ کوئی آنچ آتی ہے، کوئی مسلمان اس کا ناحق خون کرتا ہے، اس کا قتل کرتا ہے، یا کوئی بھی اس کا حق مارتا ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوں گا، میں اس کی وکالت کروں گا، اور اس غیر مسلم کو میں اللہ کی بارگاہ میں انصاف دلاؤں گا. میں ایسے مسلمان جنہوں نے اس کا دنیا میں حق مارا ہے، جنہوں نے اس پہ ظلم کیا ہے، میں ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سزا دلواؤں گا. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمانوں کو الرٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم، کہ میرے ماننے والوں مسلمانوں خبردار، دنیا میں کبھی بھی کسی انسان پر ظلم مت کرنا، کسی بھی انسان پہ ظلم مت کرنا، ولو کانا کافرن، اگرچہ وہ انسان کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، وہ یہودی، بدھسٹ اور جین مت ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی دنیا میں رہنے والا انسان اللہ کا بندہ ہے، اس پہ خبردار کبھی کوئی اتیاچار مت کرنا، اسے ستانا مت، اسے رلانا مت، اسے تکلیف مت دینا. کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس کی بد دعا اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، اور اللہ پھر ظالموں کو ایسی سزائیں دیتا ہے کہ انہیں دنیا میں نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے.